السلام علیکم، میں ہوں عمیر بخاری اور آج ہم نے پڑھنا ہے ایم اے پولیٹیکل سائنس کی پہلی کتاب مسلمانوں کے سیاسی افکار اور ادارے۔ آج ہمارا دوسرا ٹاپک ہے جس کا نام ہے اسلامی ریاست کے مقاصد۔ کل ہم نے اسلامی ریاست کے بارے میں پڑھا تھا۔ آج ہم نے اسلامی ریاست کے مقاصد کے بارے میں پڑھنا ہے کہ اسلامی ریاست کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ ان میں سب سے پہلا مقصد عدل کا قیام اور ظلم و جبر کا خاتمہ۔ تو اسلامی ریاست کا سب سے پہلا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ملک میں یا ریاست کے اندر عدل قائم کیا جا سکے اور ظلم و جبر کا خاتمہ کیا جا سکے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ ہم نے رسولوں کو واضح ہدایت کے ساتھ بھیجا اور ان کے ساتھ کتاب اور میزان نازل کی تاکہ لوگ انصاف پر قائم ہوں، اور ہم نے لوہا مینس کہ سیاسی قوت یا تلوار کی طاقت نازل کیا جس میں سخت قوت اور لوگوں کے منافع ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت میں ہے کہ اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ تمہارے درمیان عدل کروں۔ اس کے علاوہ دوسرا مقصد ہے بنیادی حقوق کی فراہمی۔ ایک انسان کا جو فرض ہوتا ہے دوسرے انسان کا وہ حق بن جاتا ہے، تو ایسے حقوق کو نافذ کرنے کے لیے، لوگوں کو حقوق فراہم کرنے کے لیے اسلامی ریاست جو ہے وہ ضروری ہوتی ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے کہ کسی جان کو جسے اللہ نے حرام کیا ہے حق کے بغیر قتل نہ کرو، مینس کہ ایک انسان کا قتل جو ہے وہ حرام ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسروں کے مال آپس میں ناجائز طریقوں سے نہ کھاؤ۔ ایک اور آیت میں ہے اپنے گھروں کے سوا دوسرے گھروں میں داخل نہ ہو جب تک کہ اجازت نہ لے لو۔ اس کے علاوہ پرائیویسی کے حق کے حوالے سے یہ آیت تھی۔ اس کے علاوہ ایک اور آیت ہے یہ لوگ خدا کو چھوڑ کر جن معبودوں کو پکارتے ہیں انہیں گالیاں نہ دو، مینس کہ کچھ لوگ دوسرے مذاہب کو گالیاں دیتے ہیں یا جن کو وہ پوجتے ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ اسلام میں اس سے بھی منع کیا گیا ہے کہ اگر ہم مسلمان دوسروں کے خداؤں کو گالیاں دیں گے جن کو وہ مانتے ہیں، تو وہ بدلے میں ہمارے خدا کو نعوذ باللہ کچھ ایسا ویسا کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اہل کتاب کے ساتھ بحث نہ کرو مگر احسن طریقہ سے۔ اہل کتاب سے مراد وہ ہیں جو پہلے نبی آئے تھے، جن پر کتابیں نازل ہوئی تھیں، ان کے ماننے والے، ان کو اہل کتاب کہا جاتا ہے۔ تو ان کے ساتھ بحث سے منع نہیں کیا گیا، لیکن بحث جو ہے اس پہ ایک شرط رکھی گئی کہ وہ احسن طریقے سے ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ جو ہے مساوات کا قیام، اس سے اگلی ہماری ہیڈنگ ہے اسلام جو ہے وہ مساوات کا دین ہے، مساوات کا درس دیتا ہے۔ مختلف احادیث اور آیات میں یہ ثابت ہوتا ہے۔ سب سے پہلے جو ہے قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا اور تمہیں قبیلوں اور قوموں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ در حقیقت اللہ کے نزدیک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ متقی ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اللہ تمہاری صورتیں اور مال نہیں دیکھتا بلکہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال دیکھتا ہے۔ مسلمان بھائی بھائی ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت نہیں مگر تقوی کی بنیاد پر۔ لوگوں سن لو، تمہارا رب ایک ہے، عربی کو اجمی پر یا اجمی کو عربی پر کوئی فضیلت نہیں۔ عربی مینس کہ جو عرب کا رہنے والا ہو، عربوں میں یہ روایت تھی کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے برتر سمجھتے تھے، تو اس حوالے سے تھا کہ اجمی کہا جاتا ہے جن کو عربی نہیں آتی یا جو عرب کے رہنے والے نہیں ہیں ان کو عجم کہا جاتا ہے۔ تو مطلب کہ کسی کو کسی پر فضیلت نہیں، نہ کالے کو گورے پر یا گورے کو کالے پر کوئی فضیلت ہے مگر تقوی کے لحاظ سے، مینس کہ فضیلت ہے اور اس کی بنیاد ہے تقوی۔ اچھا، اس کے علاوہ مومنوں کے خون ایک دوسرے کے برابر ہیں، وہ دوسروں کے مقابلے میں ایک ہیں اور ان کا ایک ادنا آدمی بھی ان کی طرف سے ذمہ لے سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگلی ہیڈنگ ہے ہماری قانون خداوندی کی برتری قائم کرنا۔ قانون خداوندی سب قوانین سے برتر ہیں، بڑھ کر ہیں۔ تو اس حوالے سے جو ہے مختلف آیات ہیں، جن میں سب سے پہلے ہے قرآن مجید کی ایک آیت ہے اور جو اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ حدیث میں ہے تم پر لازم ہے کتاب اللہ کی پیروی، جس چیز کو اس نے حلال کیا ہے اسے حلال کرو اور جسے اس نے حرام کیا ہے اسے حرام کرو۔ جس نے کتاب اللہ کی پیروی کی وہ نہ دنیا میں گمراہ ہوگا نہ آخرت میں بدبخت۔ اس کے علاوہ ایک اور حدیث ہے میں نے تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑی ہیں
جنہیں اگر تم تھامے رہو تو کبھی گمراہ نہ ہوگے۔ اللہ کی کتاب اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس چیز کا میں نے تم کو حکم دیا ہے اسے اختیار کر لو، اور جس چیز سے روکا ہے اس سے رک جاؤ۔ اس کے علاوہ ہماری اگلی ہیڈنگ ہے شورا یا عوام کی حکومت میں شمولیت۔ شورا کا مطلب ہوتا ہے کہ عوام سے مشورہ یا مخصوص لوگوں سے مشورہ، حکمران اپنی من مانی نہ کرے بلکہ لوگوں سے مشورہ کرے۔ تو اس حوالے سے بھی قرآن اور احادیث میں اس کی اہمیت بیان کی گئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس معاملہ میں دین کی سمجھ رکھنے والے اور عابد لوگوں سے مشورہ کرو اور کسی خاص شخص کی رائے پر فیصلہ نہ کر ڈالو۔ قرآن مجید میں ہے، اور مسلمانوں کے معاملات باہمی مشورے سے چلتے ہیں۔ ایک اور آیت میں ہے، اور اے نبی ان سے معاملات میں مشاورت کرو، مینس کہ ایون کہ پیغمبر کو بھی کہا گیا کہ وہ لوگوں سے مشاورت کریں۔ اس کے علاوہ بہترین قیادت کا قیام، قیادت مینس کہ حکمران جو اس ملک کو سنبھالتا ہے تو وہ بہترین ہونا چاہیے، کیونکہ وہ سب سے اگر بہترین ہوگا تو تمام لوگوں کو، تمام طبقات کو احسن طریقے سے وہ لے کر چلے گا، جیسا کہ قرآن مجید میں ہے۔ اور یہ کہ وہ کسی امر معروف میں آپ کی نافرمانی نہ کریں گے۔ حدیث میں ہے کہ ایک مسلمان پر اپنے امیر کی سماع و طاعت فرض ہے، مینس کہ اس کی فرما برداری فرض ہے، خواہ اس کا حکم اسے پسند ہو یا نہ پسند ہو، توقع کہ اسے معصیت کا حکم نہ دیا جائے، اور جب معصیت مینس کہ نافرمانی کا حکم دیا جائے تو پھر کوئی سماع و طاعت نہیں ہے۔ آیت ہے کہ جو اللہ کی نافرمانی کرے اس کے لیے کوئی اطاعت نہیں، مینس کہ امیر کی فرما برداری یا اس کی اطاعت صرف اس وقت تک فرض ہے جب تک وہ اللہ کے فرامین کے مطابق چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق چلتا ہے۔ جب وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ترک کرتا ہے پھر اس کی اطاعت جو ہے مسلمان پر فرض نہیں ہوتی۔ اس کے علاوہ چھٹے نمبر پر ہے اقتدار کی طلب و حرص کا ممنوع قرار دینا، مینس کہ اسلام میں کسی بھی مسلمان کے لیے اس چیز کو ناجائز قرار دیا گیا ہے کہ وہ خود سے اقتدار کی طلب کرے یا طمع رکھے، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ مسلمان مل کر خود ہی کسی مسلمان کو اقتدار دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ان کو اپنا امیر بنا دیتے ہیں، لیکن اگر کوئی خود سے اس کی حرص کرے گا یا طلب کرے گا اس کو ناجائز قرار دیا گیا ہے۔ جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باخدا ہم اپنی اس حکومت کا منصب کسی ایسے شخص کو نہیں دیتے جو اس کا طالب ہو یا اس کا حریص ہو۔ اس کے علاوہ ہے، تم میں سب سے بڑھ کر خائن ہمارے نزدیک وہ ہے جو اسے خود طلب کرے۔ ہم اپنی حکومت میں کسی ایسے شخص کو عامل نہیں بناتے جو اس کی خواہش کرے۔ اس طرح اسلامی ریاست میں ایک ذمہ دار اور بے غرض حکومت قائم ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اسلامی ریاست کا ایک کام یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھائی کا حکم دے اور برائی سے روکے، جیسا کہ آیت میں ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو یہ نماز قائم کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، نیکی کا حکم دیں گے اور بدی سے روکیں گے۔ تم وہ بہترین امت ہو جسے لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور بدی سے روکتے ہو اور اللہ پر ایمان لاتے ہو۔ اس کے علاوہ اگلی ہیڈنگ ہے فلاح عامہ۔ فلاح عامہ کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا، ان کو تعلیم کے مواقع، ان کو روزی روٹی فراہم کرنا یا ان کی حفاظت کرنا، جان و مال کی حفاظت کرنا۔ قرآن مجید میں ہے، اور ان کے مالوں میں حق تھا مدد مانگنے والوں کے لیے اور رزق سے محروم رہ جانے والے کے لیے۔ ان کے مالوں میں سے صدقہ وصول کر کے ان کو پاک کرو اور ان کو اچھی صفات ان کی بڑھاؤ اور ان کے حق میں دعائے خیر کرو۔ حدیث ہے، جو شخص مر جائے اس کے ذمہ قرض ہو اور اسے ادا کرنے کے قابل مال نہ چھوڑے تو اس کا ادا کرنا میرے ذمہ ہے، جو مال چھوڑے تو اس کے وارثوں کا حق ہے۔ مینس کہ اگر وہ کچھ چھوڑتا ہے تو وہ اس کے وارث لیتے ہیں، لیکن اگر اس نے کچھ دینا ہوتا ہے تو وہ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ میرا کام ہے۔ تو ان تمام چیزوں کا حاصل بحث یہاں پر کچھ پوائنٹس ہیں، جن میں سب سے پہلے ہے ریاست کا ادارہ انسانی سماج کی ایک بنیادی ضرورت ہے اور اس کے بغیر منظم اجتماعی زندگی کا تصور مشکل ہے۔ اسلام انسان کی پوری زندگی کے لیے ہدایت ہے اور اس نے اجتماعی زندگی کے لیے بھی واضح رہنمائی دی ہے۔ اسلام دین و سیاست میں کوئی فرق قائم نہیں کرتا اور پوری زندگی خدا کے لیے قانون کے تابع کرنا چاہتا ہے۔
اس کے علاوہ آخر پر ہے اسلامی ریاست ایسے اقدامات کرتی ہے جس سے تمام کی دنیا اور آخرت سنور جائے. اس لیے ایک اسلامی ریاست کے مقاصد بہت اعلیٰ ہوتے ہیں اور یہ دیگر مغربی اور لادینی ریاستوں سے بہت ممتاز اور اعلیٰ مقام رکھتے ہیں. یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک. انشاءاللہ کل دوسرے ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.